الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرتے ہیں سو وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، نقصان اٹھانے والی ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 کی تفسیر کا بیان تھا۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتی ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرتی ہیں سب وہی نقصان اٹھانے والی ہیں۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں یا مسلمان؟ آیا اس میں کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اصل میں اب اس کے اندر دیکھنا یہ ہے، تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے، وہ کیوں اور کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس سے پہلی جو آیات پیچھے جو تفسیر بیان ہوتی رہی ہے اس میں اہل کتاب کا ذکر تھا، یہود کا ذکر تھا اور نصارہ کا ذکر تھا، اور پہلے اہل کتاب میں ان لوگوں کی مذمت کی تھی، تو پیچھے ان لوگوں کی مذمت چل رہی تھی، اہل کتاب کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ اہل کتاب جنہوں نے تورات میں تحریف کی اور اپنی ہٹ دھرمی کا اظہار کیا، تو اور اب ان اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے کتاب میں تحریف نہیں کی، کہ آیا اس آیت میں خطاب اہل کتاب کو کیا جا رہا ہے یا مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے؟ تو ایک خیال تو ادھر بھی جاتا ہے کہ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ اہل کتاب سے اس لیے ہے کہ پیچھے ذکر اہل کتاب کا چل رہا ہے، پچھلی آیات میں ہم ذکر اہل کتاب کا پڑھتے چلی آئی ہیں، ان کا ذکر سنتے آئی ہیں، تو پچھلی آیات میں چونکہ اہل کتاب کی جگہ جگہ مذمت کی گئی، تو جنہوں نے ان اہل کتاب کی جنہوں نے تورات کو بدل ڈالا، جنہوں نے تورات کے اندر تبدیلی کر دی اور اپنی ہٹ دھرمی کا اظہار کیا، کہ اس تبدیلی کو کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، اور اب ان اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے تحریف نہیں کی، جنہوں نے تحریف نہیں کی بلکہ تورات کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو نشانیاں
بتائی گئی تھیں وہ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ اب وہ اہل کتاب کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، ایک تو وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، بلکہ الٹا انہوں نے تورات میں تبدیلی کر دی، تورات کو بدل کے رکھ دیا، اس میں سے کچھ آیات کو نکال دیا، کچھ اپنے مطلب کے احکامات کے ضمن میں انہوں نے اس میں آیات ڈال دی، انہوں نے تورات کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ تو پھر اس آیت میں یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتی ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے، جو تلاوت کرنے کا حق ہے جی۔ اولئک یؤمنون بہ، اور وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا کفر کرتے ہیں سو وہی نقصان اٹھانے والی ہیں۔ کہ آیا اس آیت کے اندر اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا اہل ایمان کو، مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ تو کیوں اہل کتاب کی طرف ذہن جاتا ہے؟ اس لیے کہ پچھلی آیات میں ذکر اہل کتاب کا ہے، جو پچھلی آیات چل رہی ہیں ان میں ذکر اہل کتاب کا چل رہا ہے، اور ان اہل کتاب نے، اب اہل کتاب میں بھی تو دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جس نے تورات کے اندر تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، تورات کی آیات کو بدل کے رکھ دیا، اور ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ تورات کی، انہوں نے تورات کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں ان کو پڑھا اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر وہ ایمان لے آئے۔ تو اور تورات کی تلاوت کرنا جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تورات کی تلاوت کا حق تو تبھی ادا ہوگا نا جب اس کو تحریف کے بغیر پڑھا جائے گا، اور اگر کوئی تحریف کے ساتھ پڑھے تو کیا وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کر رہا ہے؟ وہ تو گناہ عظیم کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ تو اس میں بھی پھر دو گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے تحریف کی، دوسرا وہ گروہ جس نے تحریف نہیں کی۔ تو ہو سکتا ہے کہیں یہ ان کو خطاب نہ ہو کہ جو کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، کہ انہوں نے تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پڑھا اور ان کو پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے، اس پر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ جی۔ تو یا وہ لوگ جو اس کو پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کرتے تھے، احکامات کے اوپر عمل کرتے تھے، یہ بھی اس کی پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ ان لوگوں سے مراد اس آیت میں جن کو مخاطب کیا گیا ہے ان سے مراد مسلمان ہیں، ان سے اہل کتاب نہیں ہیں۔ بے شک پیچھے
اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے، پچھلی آیات میں اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے ایک قول کے مطابق اور پھر ویسے بھی ذہن جاتا ہے کہ یہ بھی چونکہ پچھلی ساری آیات میں اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے، تو یہ بھی اہل کتاب ہی کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے. یعنی وہ اس سے ذہن جاتا ہے چونکہ پیچھے اہل کتاب کا ذکر ہے کہ یہ وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے کتاب کے اندر تحریف نہیں کی تھی اور اس کو پڑھ کر جو اس کے پڑھنے کا حق تھا اس کو ادا کیا، اس پر عمل کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. یہ تھا کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کرنا. تو اس آیت کو ایک ذہن اگر ادھر کو جاتا ہے کہ یہ اہل کتاب کے متعلق نازل کی گئی ہے، تو دوسرا جو آگے قول بیان ہو رہا ہے جو مفسرین بیان کرتی ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتی ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا کفر کرتے ہیں فاولئک هم الخاسرون، سو وہی نقصان اٹھانے والی ہیں. جی وہی نقصان. اور دوسرا قول یہ کہ ان لوگوں سے مراد جن کو اس آیت کے اندر جن کا ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد مسلمان ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اس سے مراد اہل کتاب نہیں ہے. کیونکہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو کتاب کی اس طرح تلاوت کرتی ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے، ایسے تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے. تو اس آیت میں کتاب کی تلاوت کرنے کی تعریف کی گئی ہے. اس آیت میں کتاب کی تلاوت کرنے کی تعریف کی گئی ہے، یعنی وہ لوگ جو کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے. جی اور یہ صفت بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کی ہے، صرف قرآن کی یہ صفت ہے، تورات اور انجیل کی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تلاوت اب جائز ہی نہیں ہے. تو دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت سے مراد، اس آیت میں جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے ان سے مراد مسلمان ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل کی تو تلاوت اب جائز ہی نہیں قرآن کریم کے ہوتے ہوئے. تو ان کی تلاوت کرنے سے وہ کیسے حق ادا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب کا حق ادا ہوتا ہے جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے. اب قرآن کریم کے ہوتے ہوئے ان کتابوں کی تلاوت جائز نہیں ہے. جی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھ رہے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتی ہیں حدیث مبارکہ میں کہ حضرت عمر جو ہیں جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا پڑھ رہے تھے؟ تورات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام ہوتے، اگر اب آج موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا. عام تو عام عوام الناس
ان کی امت، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو، حضرت عمر کو تورات کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان پر میری اتباع، میری پیروی کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، وہ بھی آج میری پیروی کرتے۔ تم تورات پڑھ رہے ہو۔ تو اب اس سے مزید واضح ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر اس آیت میں چونکہ پیچھے اہل کتاب کا ذکر چلتا چلا آ رہا ہے تو ذہن جاتا ہے کہ شاید اس آیت میں اہل کتاب سے ذکر کیا گیا ہے، مگر اب مزید واضح ہو گیا کہ نہیں۔ ایک تو وہ دلیل تھی کہ تورات اور انجیل کی تلاوت اب جائز ہی نہیں ہے، تو جب ان کی تلاوت جائز ہی نہیں ہے تو ان کی تلاوت کر کے کوئی کتاب کو پڑھنے کا کیسے حق ادا کر سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر قرآن کریم کا ذکر ہے، تو یقیناً اس میں مخاطب مسلمانوں کو کیا گیا اور کتاب سے قرآن مجید کا فرمایا گیا کہ قرآن مجید کا حق ادا کرنا جو ان سے ہے، تو کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو مگر اب مزید واضح ہو گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ان سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تورات کی وہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ عمر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے آج تو ان کے اوپر اس میری اتباع کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا، وہ میری ہی اتباع کرتے۔ تو اس لیے اب ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں اس آیہ کریمہ کے اندر کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قرآن مجید تلاوت تو ہزاروں لوگ کرتی ہیں، ثواب ہوتا ہے تلاوت کا، بے انتہا ثواب ہوتا ہے، مگر وہ اس کے معنوں میں کیا غور کرتی ہیں؟ نہیں کرتے، بہت کم لوگ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے معنوں کے اندر غور اور فکر کرنا، یہ بھی تلاوت کا حق ادا کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی جب تلاوت کی جا رہی ہو یا اس کا بیان کیا جا رہا ہو تو اگر جنت یا آیات رحمت کو پڑھے تو اس کو طلب کرے، دل میں یہ خواہش ہو کہ خدا ہمیں بھی جنت عطا فرما دے، اپنی رحمت کا ہمیں بھی حقدار بنا دے، اور عذاب کی آیت پڑھے تو اس سے پناہ مانگے کہ عذاب یا دوزخ کا جب ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگے کہ مولا کریم اس سے ہمیں محفوظ فرما عذاب سے۔ یہ بھی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، یہ بھی اس کے معنوں کے اوپر غور و فکر کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہا گیا ہے، مجھے کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر نیک لوگوں کی صفات پڑھی تو دعا کری کہ قرآن میں جگہ جگہ نیک لوگوں کی صفات کا ذکر ہے کہ ان کی صفات جو ان سی ہیں مولا کریم تو مجھے بھی عطا فرما دے جی۔ اور اگر برے لوگوں کا ذکر پڑھے تو دل میں یہ دعا کرے کہ مولا کریم تو ایسے اعمال سے جن کا ان برے لوگوں کے ضمن میں ذکر ہوا، ایسے اعمال سے مجھے محفوظ فرما لے۔ اور جب احکامات کی آیات پڑھے تو ان پر دعا مانگے کہ مجھے مولا کریم ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے،
یہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے جی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کری کہ اس کے تقاضوں پر عمل کری، جس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے اس پر عمل کرے اور نہایت خشوع اور خضوع سے پڑھے، عاجزی، انکساری، ڈر اور خوف۔ آیات غضب کو پڑھ کر جب دوزخ کا ذکر ہو یا اس کے غضب کا ذکر ہو یا اس کے قہر کا ذکر ہو یا اس کے عذاب کا ذکر ہو تو جسم کے اوپر ایک خوف اور لرزہ طاری ہو جائے اور اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اللہ کے ڈر اور خوف سے۔ یہ بھی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، یہ بھی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو محکم آیات ہیں ان پر عمل کریں، جن میں احکامات حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کریں، جو متشابہات ہیں ان پر ایمان لے آئے، جن کے معنی واضح نہیں ہیں اور ان کا معنی مراد اللہ تعالیٰ کی طرف کر دے گا، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے یہ آداب ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اس کے معنوں کے اوپر غور کریں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، اور یہ دیکھیے کہ یہ خدا آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ آپ ڈائریکٹ خدا سے ہم کلام ہیں، اللہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ اور جنت کے ذکر پر جنت کو مانگے، دوزخ کے ذکر پر دوزخ سے پناہ مانگے کہ مولا کریم مجھے اس سے محفوظ فرما۔ اس کی رحمت کے ذکر پر جہاں رحمت کا ذکر آئے وہ دعا کرے کہ مولا مجھے بھی اپنی رحمت سے بہرہبر فرما، اور جہاں عذاب کا ذکر آئے وہاں اس سے پناہ مانگے کہ مولا کریم مجھے عذاب سے محفوظ فرما۔ جہاں احکامات آئیں ان کے اوپر عمل کرنے کی دعا مانگے کہ مجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں متشابہات آئیں ان کے اوپر ایمان لے آئے کہ میں ان کے جو بھی معنی ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اور ان کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، جو بھی معنی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، جس کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے، جو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اصل میں اس لیے ذہن اہل کتاب کی طرف چلا گیا کہ پچھلی آیات میں اہل کتاب کا ذکر ہے، تفصیل سے کتنی آیات سے ہم اہل کتاب کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کہیں اس سے مراد اہل کتاب نہ ہو، مگر اہل کتاب کی کتابیں انجیل اور تورات ان کا پڑھنا، ان کی تلاوت اب جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ انجیل یا تورات کا ذکر نہیں ہے، یہ کسی اور کتاب کا ذکر ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ہے جس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے، جس کو پڑھ کر اس کے پڑھنے کا حق ادا کیا جائے۔ اور پھر ان کے اندر بھی وہ جو اہل کتاب ہیں ان میں بھی دو لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے کتاب کے اندر تحریف کر دی، وہ تو ویسے ہی پڑھنے کا معاملہ ہے ہی نہیں، اور جنہوں نے تحریف نہیں کی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، مگر پھر بھی یہ تورات اور انجیل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کی تلاوت جائز نہیں کری قرآن کریم کے ہوتے ہوئے۔ تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ اس آیت کے اندر مخاطب مسلمان ہیں، مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا کہ وہ اس کا حق ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو انجیل کی تلاوت کرتے ہوئے، تورات کی تلاوت کرتے ہوئے جب دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان پر میری اتباع کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔